سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف، وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا۔ باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر۔ غزوہ احد کے بعد، سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان ضیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے۔ لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پارٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے۔ تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کیا۔ ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا۔ 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے، بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں۔ تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔ یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی۔ ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مسلمانوں، قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھریڑے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے۔ پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے۔ تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے۔ وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب جو ہے وہ ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو
وہ خود اپنے گھر جو ہے ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کوئی کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکھٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر کے جو ہے کڑیے اور شہتیر لے جانے کے لیے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی کہ اب تم رہ گئے ہو، ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے ساتھ، جو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس دے، تو تم سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت گھنے۔ تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان، اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولھا، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے، اور وہ ہے فے کا مال۔ مال غنیمت، جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا۔ خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے، 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا۔ یہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو، فقیر کو، غریب کو، مسکین کو دینا چاہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم، ان سے، یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں، تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا، تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دان نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار، ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں۔
والیتامی والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے. اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں اس سے مستفید ہوں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی ہے، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی. گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا. لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے، احتیاج، وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی. دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے. جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بلب، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکی دار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف فقر ہے، قاد الفقر ویکون کفرا. تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ، عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا. اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے، محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا. تو فوری طور پر یہ سمجھ لیں آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا. لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. للفقراء، اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے. رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا. سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں. رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو تنگ دست ہیں، کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم، اور اپنے اموال سے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے، مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اس میں سے مال فے میں سے ان کا حصہ ہوگا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا، یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً گراں نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا. یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہور کیا ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو نذیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا مال فے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا. یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہیں وہ دولت مند تو نہیں تھے، ان میں بھی غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگ دست ہوں، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے. ایثار جو ہے اس کا معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے، خواہ ہو ان کے ہاں تنگ دستی. ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے. یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فے سے، ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو، مساکین ہو، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے، بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر، جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا. پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. تو ایک فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زرخیز علاقہ
درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے، لیکن ایک ریسنٹ بات آئی ہو، بہت فرٹائل ایریا۔ اب یہ جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار۔ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجئے انہیں۔ مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھی تو غنیمت تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو پی او ڈبلیوز ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی۔ تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے، لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، نہاوند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا۔ ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا، اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں، جو چاہیں کریں وہ۔ اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی، اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں۔ یہ بیت المال کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹیو ملکیت ہو، کلیکٹیو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں اور سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اور اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی روح سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مال غنیمت ہے، تقسیم کیجیے۔ پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے، کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا، انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا، اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا۔ اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی عشری، ایک اراضی خراجی۔ عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ۔ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں۔ عشری زمین قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے، کسی فوج نے در بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک، اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے،
بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ، کہ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے. جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ، اس کی زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، انفرادی نہیں ہے. اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو، وہ کاشت کریں گے، لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں. کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے. اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین. اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں کوئی اصلی زمین نہیں ہے، کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، کسی کو ملکیت نہیں، سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر، محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مفتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے، لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا، تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا. تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدھ منہ، وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے، اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، مالا بدھ منہ. اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں، لہذا میں عشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں. خام خواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے، کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے عشری نہیں، سب خراجی. خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی، ملکیت ہی نہیں ہے ان کی. یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی، کسی اور نے دے دی، ان کی ملکیت نہیں ہے. یہ ہے خراجی زمینیں خراجی رہیں گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے تھے. ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلا، کوئی بھی کدورت، کوئی بھی بیر، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.